بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الاول فی الخبر والانشاء ہے، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاء کی تیسری قسم استفہام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ وَأَدَوَاتُهُ وَالْحَمْزَةُ وَهَلْ وَمَا وَمَنْ وَمَتَى وَأَيَّانَ وَكَيْفَ وَأَيْنَ وَأَنَّ وَكَمْ وَأَيٌّ فالحمزة لطلب التصور أو التصديق، والتصور فهو إدراك المفرد كقولك أعلي مسافر أم خالد، تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي مثلا. والتصديق هو إدراك النسبة نحو أسافر علي، تستفهم عن حصول السفر وعدمه، ولذا يجاب بنعم أو لا. والمسؤول عنه في التصور ما يلي الحمزة ويكون له معادل يذكر بعد أن وتسمى متصلة. فتقول في الاستفهام عن المسند إليه أأنت فعلت هذا أم يوسف، وعن المسند أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، وعن المفعول أإياي تقصد أم خالدا، وعن الحال أراكبا جئت أم ماشيا، وعن الظرف يوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة، وهكذا. وقد لا يذكر المعادل نحو أأنت فعلت هذا أراغب أنت عن الأمر أإياي تقصد أراكبا جئت يوم الخميس قدمت. والمسؤول عنه في التصديق النسبة ولا يكون لها معادل، فإن جاءت بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل. ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال استفہام وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس کے حروف حمزہ، حل، ما، من، متا، ایانا، کیفا، اینا، انا، کم اور ایون ہیں۔ حمزہ وہ طلب تصور یا طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اور تصور وہ مفرد کے ادراک کو کہتے ہیں، جیسا کہ تیرا قول علی مسافر ام خالد، تمہارا اعتقاد یہ ہے کہ سفر حاصل ہوا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک سے، لیکن آپ اس کی تعیین کو طلب کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کا جواب تعیین کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے علی۔ اور تصدیق وہ نسبت کے ادراک کو کہتے ہیں، جیسا کہ اسافر علی، آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں حصول سفر اور عدم حصول سفر کے بارے میں، اسی وجہ سے اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تصور میں، وہ حمزہ سے مل کر آتا ہے اور وہ اس کا معادل ہوتا ہے، جس کو ام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا متصلہ۔ اور آپ استفہام میں یہ کہیں گے مسند الیہ کے بارے میں انت فعلت ھذا ام یوسف، اور مسند کے بارے میں اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، اور مفعول کے بارے میں ایایا تقصد ام خالدن، اور حال کے بارے میں اراکبا جیتا ماشین، اور ظرف کے بارے میں ایوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعہ، اور اسی طریقے سے کبھی معادل کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جیسا کہ انت فعلت ھذا اراغب انت عن الامر ایایا تقصد اراکبا جیتا ایوم الخمیس قدمت۔ اور تصدیق میں جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ نسبت ہوتی ہے، اور کبھی اس کا معادل نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ ام کے بعد آئے تو پھر وہاں پہ اس کو منقطع شمار کیا جاتا ہے، اور وہ بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں انشاء طلب کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے جو 2 قسمیں وہ ہم پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ہم نے امر پڑھ لیا ہے، ہم نے نہیں پڑھ لیا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ انشاء کی تیسری قسم استفہام کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استفہام کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں استفہام کہتے ہیں مخصوص حروف کے ذریعے سے کسی نامعلوم چیز کے متعلق علم کو طلب کرنا، اس کو استفہام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حل جاء زید، کیا زید آیا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں حل کے ذریعے سے زید کے آنے کے بارے میں علم کو طلب کیا جا رہا ہے، تو لہذا یہ جو حل ہے اس کو کہا جائے گا کہ حل یہ حرف استفہام ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ استفہام وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا ہوتا ہے۔ اب استفہام کے حروف کیا ہیں؟ تو اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ استفہام کے لیے کل 11 حروف یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ 11 حروف کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک حل ہے، دوسرا ما ہے، تیسرا من ہے، چوتھا متا ہے، اور 5واں ایانا، چھٹا کیفا، 7واں اینا، 8واں انا، 9واں ہے کم، اور 10واں ہے ایون۔ یہ تو 10 ہو گئے، 11واں کون سا ہے؟ اصل میں اس میں ایک چیز میں بھول گیا تھا، یہ حمزہ بھی ہے نا اس میں، تو یہ حمزہ ہے 11واں، تو آپ حمزہ کو پہلا شمار کریں گے تو پھر ایجن 11واں بن جائے گا۔ تو یہ 11 حروف ہیں جو کہ استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آگے حضرت نے ذکر کیا وہ آگے آپ نے حمزہ کے بارے میں بحث ذکر کیا ہے کہ حمزہ کس لیے آتا ہے۔ دیکھیں یہ جو حمزہ ہے، حمزہ کو تصور کے استفہام اور تصدیق کے استفہام دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو باقی 10 حروف استفہام ہے وہ صرف اور صرف تصور کے استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تصور کا استفہام کیا ہے؟ تصور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تصور کہتے ہیں مفرد کو جاننا، جیسے علی مسافر ام خالد، کہ علی سفر کرنے والا ہے یا پھر خالد سفر کرنے والا ہے۔ متکلم یہ بات تو جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک مسافر ضرور ہے، لیکن تعین نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون سفر پر ہے، تو اسی وجہ سے جو اس کا جواب دیا جائے گا وہ تعین کے ساتھ دیا جائے گا، اور آپ اس کے جواب میں یہ کہیں گے علی مسافر، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ خالد سفر کرنے والا ہے۔
تو یہ تو ہوگی بات تصور کی۔ اب آگے اب بات سمجھے تصدیق کی۔ دیکھیں جو تصدیق ہے وہ نسبت تامہ خبریہ کے جاننے کا نام ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے اسافر علی۔ اب اس جملے میں یہ جو سائل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا علی سے سفر کا حصول ہوا ہے یا سفر کا حصول نہیں ہوا ہے، یعنی یہ جو سوال ہے وہ علی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ علی کو نسبت تامہ خبریہ حاصل ہوئی ہے یا حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا جب اس کا جواب دیا جائے گا تو اس کا جواب بھی نعم یا پھر لا کے ساتھ دیا جائے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جو حمزہ ہے یہ طلب تصور کے طلب کرنے کے لیے آتا ہے، یہ تصدیق کے طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب تصور بتا رہے ہیں کہ تصور مفرد کے ادراک کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کا قول ہے علی مسافر ام خالد، تاکید آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ سفر ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ حاصل ہوا ہے، لیکن کس سے حاصل ہوا ہے اس کی تعین نہیں ہے، تو آپ یہ جو سوال ہے اس سوال کے ذریعے سے آپ اس کی تعین کو طلب کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کا جواب تعین کے ساتھ دیا جائے گا، اور اس کے جواب میں مثال کے طور پر آپ یہ کہیں گے کہ علی مسافر۔ اور تصدیق کیا ہے؟ تصدیق اس ادراک نسبت کو کہتے ہیں، یعنی نسبت تامہ خبریہ کے ادراک کو کہا جاتا ہے تصدیق، جیسا کہ اسافر علی کہ علی نے سفر کیا ہے، تستفہمو آپ سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سفر کے حاصل ہوا ہے یا سفر حاصل نہیں ہوا ہے، حصول سفر یا عدم حصول سفر کے بارے میں آپ یہ والی بات جاننا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا جو جواب ہے وہ نام یا پھر لا کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزۃ ویکون لہ معادل یذکر بعد۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، آپ نے یہ تو پڑھ لیا ہے کہ حمزہ کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں حمزہ یہ ہو گیا حرف استفہام، اور جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے مسئول عنہ۔ مسئول عنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بات پوچھی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ والی بات بھی آپ نے پڑھ لی ہے کہ جو حمزہ استفہام ہے یہ تصور میں بھی داخل ہوتا ہے اور تصدیق میں بھی داخل ہوتا ہے۔ تصور کیا ہوتی ہے، تصدیق کیا ہوتی ہے، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس جملے میں تصور ہو اور حمزہ کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہو، مسئول عنہ وہاں پر کیا ہوگا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو مسئول عنہ ہے، یعنی جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تصور میں، یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو یلی الحمزہ، جو حمزہ کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، انت فعلت ھذا ام یوسف، اب یہ ایک جملہ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ حمزہ استفہام ہے اور حمزہ استفہام کے ساتھ یہ انت لفظ مل کر آ رہا ہے، تو مسئول عنہ یہ انت ہے، یہ کس میں ہے؟ یہ تصور کے اندر ہے، ایک بات۔ اور دوسرا جو حضرت نے یہاں پہ ذکر کیا ہے بات، وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئول عنہ ہے اس کا ایک معادل بھی ہوتا ہے۔ اب معادل کا کیا مطلب ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ معادل کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، یعنی جس طریقے سے مسئول عنہ وہ لفظ ہے جو حمزہ کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے مسئول عنہ ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے جو کہ ام کے بعد آتا ہے، یذکر بعد ام، اور یہ جو ام ہے جس کے بعد دوسرا مسئول عنہ ہوتا ہے جس کو معادل کہا جاتا ہے، اس ام کو ام متصلہ کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں ہم کہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ مسئول عنہ تصور میں وہ لفظ ہوتا ہے جو حمزہ کے ساتھ مل کر آتا ہے، اور اسی طریقے سے مسئول عنہ وہ لفظ بھی ہوتا ہے جو کہ اسی جملے میں ام متصلہ کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ جو ام متصلہ کے بعد مسئول عنہ ہوگا اس کو پہلے مسئول عنہ کا معادل کہا جائے گا۔ اب ذرا بات سمجھے یہاں پہ، جیسے کہ یہ نا انت فعلت ھذا ام یوسف، اب یہ دیکھیں یہ جو حمزہ استفہام ہے اس کے بعد انت یہ مسئول عنہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ ام ہے، یہ ام کے بعد یوسف آ رہا ہے، تو یہ جو ام ہے یہ ام کو کہا جائے گا ام متصلہ، اور یہ جو یوسف ہے یہ یوسف انت کا معادل ہے، اور یہ بھی ایسے ہی مسئول عنہ ہے جیسا کہ انت مسئول عنہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ تصور کے اندر جس طریقے سے سوال مسند الیہ کے بارے میں کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مسند کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، حال کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، ظرف کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو طریقہ کار اور پیٹرن ہوگا وہ یہی والا ہوگا کہ یہ جو مسئول عنہ ہے وہ حمزہ استفہام کے بعد آئے گا، اور ام کے بعد بھی مسئول عنہ ہوگا، اس کو پہلے مسئول عنہ کا معادل کہا جائے گا، اور یہ جو ام ہوگا ام کو ام متصلہ کہا جائے گا۔ اب مثالیں دیکھ لیں، یہ بتا رہے ہیں، پہلے ذرا دیکھیں عبارت، فرما رہے ہیں کہ مسئول عنہ تصور میں وہ ہوتا ہے جو حمزہ کے ساتھ مل کر آتا ہے، اور اس کا ایک معادل بھی ہوتا ہے جس کو ام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ جو ام ہے اس ام کو ام متصلہ کہا جاتا ہے۔ آپ اگر مسند الیہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا، انت فعلت ھذا ام یوسف۔ اب ذرا ترکیبی بارے میں دیکھیں نا ذرا، یہ جو انت ہے یہ مبتدا ہے، یہ انت مبتدا بھی ہے اور اس کو آپ بنائیں معطوف علیہ، ام حرف عطف، یوسف بنے گا معطوف، اور یہ دیکھیں یہ دونوں معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا بن جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مبتدا ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو دوسرے لفظوں میں اگر بات کہی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو سوال ہے وہ مسند الیہ یعنی مبتدا کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیں مسند کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، جیسے کہ راغب انت عن الامر ام راغب فیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو راغب ہے یہ شبہ فعل ہے، تو جس طریقے سے فعل مسند ہوتا ہے اسی طریقے سے شبہ فعل یہ بھی مسند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے مسند کے بارے میں، لیکن طریقہ کار وہی والا ہے کہ جو مسئول عنہ ہے وہ حمزہ استفہام کے بعد آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو ام متصلہ کے بعد ہے یہ والا راغبن ہے، اس راغبن کو کہا جائے گا کہ یہ راغبن پہلے راغب کا معادل ہے، اور سوال اس سے بھی کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی مسئول عنہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو سوال ہے وہ مفعول کے بارے میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایایا تقصد ام خالدن، کیا تمہارا ارادہ میرے بارے میں ہے یا خالد کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ حمزہ استفہام کے بعد یہ جو ایجایا ہے یہ مفعول ہے کس کا؟ تقصدو کا۔ اب یہ تقصدو فعل ہے، ایجایا معطوف علیہ، ام حرف عطف، خالد معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ تقصدو کا مفعول ہے۔ تو جس طریقے سے مفعول ایجایا ہے اسی طریقے سے مفعول خالد بھی ہے، اور جس طریقے سے مسئول عنہ یہ ایجایا ہے اسی طریقے سے مسئول عنہ یہ خالد ہے، اور یہ جو خالد ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایجایا کا معادل ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو سوال ہے وہ حال کے بارے میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے اراکبن جیتا ماشین، کیا تو میرے پاس آیا ہے اس حال میں آیا ہے کہ تو سوار تھا یا اس حال میں آیا کہ تو پیدل تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو راکبن ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے جیتا میں تا ضمیر سے، اور اسی طریقے سے ماشین یہ بھی حال واقع ہو رہا ہے جیتا کی تا ضمیر سے، کیونکہ ماشین اس کا عطف ہے راکبن کے اوپر، یہ جو ماشین ہے یہ راکبن کا معادل ہے، تو حال کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ظرف کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے، یوم الخمیس قدمت یوم الجمعہ، کیا تو جمعرات والے دن میرے پاس آیا ہے یا پھر جمعے کے دن؟ میرے پاس تو نہیں، قدیم تک مطلب آنا ہوتا ہے کہ تم جمعرات کو آئے ہو یا تم جمعے کو آئے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یوم یہ ظرف ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ جو یوم ہے یہ معادل ہے پہلے یوم کا، جیسے یہ والا یوم ظرف ہے اسی طریقے سے وہ والا یوم بھی ظرف ہے ام معطوف کے ام حرف عطف کے واسطہ سے۔ وہکذا وقت لا یوز، وہکذا اسی طریقے سے آپ دیگر مثالیں بھی اس کی بنا سکتے ہیں۔ آگے وقت لا یوز کرو المعادل نحو، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ معادل ذکر ہوتا ہے، یعنی جو سوال ہے مسئول عنہ وہ ڈبل ہوتے ہیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معادل نہیں ہوتا ہے، یعنی مسئول عنہ سنگل ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں ذرا فرما رہے ہیں وقت لا یوز کرو المعادل، اور کبھی کبھی معادل ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جیسا کہ انت فعلت ھذا۔ اب یہاں پہ دیکھیں انت میں سوال ہو رہا ہے انت کے بارے میں، کیونکہ وہ لفظ ہے جو حمزہ استفہام کے ساتھ مل کر آ رہا ہے حرف استفہام کے ساتھ، لیکن اس کا کوئی معادل نہیں ہے، نہ اس کے بعد ام ہے نہ اس کا کوئی معادل ہے، تو صرف مسئول عنہ یہ ایک ہی ہے۔ یا اسی طریقے سے مسند کے بارے میں سوال ہو راغب انت عن الامر، اب یہ دیکھیں راغب یہ مسند ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، یہ مسئول عنہ ہے لیکن اس کا کوئی معادل نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے مفعول دیکھیں، مفعول بھی ایک ہی ہے، ایجایا تقصدو، ایجایا میں دیکھیں ایجایا مفعول ہے جو مسئول عنہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی معادل نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے دیکھیں اراکبن جیتا، حال کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے لیکن حال کا کوئی معادل نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے ظرف کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے یوم الخمیس قدمتا، لیکن اس کا کوئی معادل نہیں ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی تصور میں کہ تصور میں جو مسئول عنہ ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ حمزہ استفہام کے ساتھ مل کر آتا ہے، اور اس کا معادل ہوتا بھی ہے اور اس کا معادل نہیں بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے سمجھیں تصدیق کے بارے میں۔ دیکھیں جب تصدیق کے بارے میں طلب علم کیا جاتا ہے، یعنی سوال پوچھا جاتا ہے، تو جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ نسبت حکمیہ ہوتی ہے، اور متکلم وقوع نسبت یا عدم وقوع نسبت کے بارے میں سوال کرتا ہے، اور یہ جو نسبت ہے اس کا معادل ذکر نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ اگر معادل ذکر کریں تو جو مقصد ہے وہ مقصد تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ معادل وہاں پر آتا ہے جہاں پر وقوع کا علم ہو لیکن تعیین نہ ہو، جیسا کہ تصور کے اندر ہوتی ہے، اور طلب تصدیق کے اندر تو صرف وقوع نسبت یا عدم وقوع نسبت کے اندر معلوم کرنا ہوتا ہے، تعیین کے بارے میں سوال نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر تصدیق ہوگی وہاں پہ اس کا معادل نہیں آئے گا، اور اگر بالفرض اگر آپ کو وہاں پہ ام نظر آ بھی جائے تو وہ ام متصلہ نہیں ہوگا بلکہ ام منقطعہ ہوگا، جو کہ بل کے معنی میں ہوگا، اور بل بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کلام سابق میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تدارک کے لیے، اس کی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے بل کے بعد آگے سے کی غلطی ٹھیک کی جاتی ہے۔ دیکھیں ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ جو تصدیق ہے، تصدیق میں سوال کیا جاتا ہے نسبت حکمیہ کے بارے میں، اور اس کا معادل نہیں ہوتا۔ اگر اس کے بعد ام آ بھی جائے تو پھر اس ام کو ام منقطعہ قدرت مقدر مانا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے۔